बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। देखिए, खबरें तो ज़ाहिर है बहुत सारी हैं। कोई कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने खुद ताकतवरों को मायूस कर दिया, नंबर वन। कोई कह रहा है कि शायद यह फैसला है कि देख तो देनी है, लेकिन देख इस तरह नहीं देनी कि पूरी नून लीग उस देख के ऊपर बैठ जाए और देख खा जाए। यह नहीं होगा। अब चीजें जो अंदर से बाहर आ रही हैं, मुलाकातों की खबरें आ रही हैं, सर्विस से मुतालिक चीजें आ रही हैं, वो एक से बढ़ के एक वो झटका है मुस्लिम लीग नून के लिए। अब अंदाजा इस बात से करें कि कोई सपोर्ट ऐसी नहीं है जो तक मुस्लिम लीग नून को हासिल ना हो, उसके बावजूद बात नहीं बन रही। मैं आपको कल मंडी बहाउद्दीन में जलसे के मुतालिक कल बताया था कि लाठी चार्ज किया गया, दरवाजे बंद किए गए, फिर खबर नहीं सुने। शहबाज शरीफ कल जब वहां पे उतरे, जहां पे उनका हेलीकॉप्टर उतरा, वो वहां से उतरते हुए जो मंडी बहाउद्दीन का मारत हाउस है वहां पे क्या करने गए? उस घर का डीसी मंडी बहाउद्दीन शाहिद मारत से क्या ताल्लुक है? नंबर वन। नंबर टू, डीसी लाहौर शाहिद मारत का निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से क्या ताल्लुक है? मुझे मत बताइएगा कि वो कोई मारत साहब इनके सुसर, और वो मुझे मत बताइएगा। इस तमाम तर सपोर्ट के बावजूद, यानी जहां पे आमतौर पे डीसी मंडी बहाउद्दीन पाए जाते हैं, कल वहां पे पंजाब का साबिक वजीर आला मौजूद था, वजीर आजम पार्टी नून लीग का सदर। लेकिन असल खबर क्या है? असल खबर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। लोग उसको दो पैराए में देख रहे हैं। एक तो यह है कि आज तहरीक इंसाफ के तगड़े लोग, सीटें जीतने वाले लोग मैदान में उतरे हैं, जिसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान जो है उनके आसाब अपने रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही क्लियर सीट जीत जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता वो सीट हारे। इसका मतलब है सूबाई असेंबली की सीट आ गई, मेजर ताहिर सादिक क्लियर सीट कौमी असेंबली की निकालेंगे। इसका मतलब है कौमी असेंबली की सीट आ गई। शौकत बसरा अब देखें करता क्या है। इसका मतलब एक और सीट आ गई। अगली खबर जो सबसे बड़ा झटका है इनके लिए और इनके खानदान की पहली कुर्बानी, मैंने आपको बताया था कि सनम जावेद की समाअत चल रही है और जस्टिस मुनीब जो बड़े आईनी उमूर के माहिर समझे जाते हैं, उनका 3 रुकनी बेंच था और उस बेंच ने आज सनम जावेद को उन हलकों के अंदर जहां पे वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, एक तो कौमी असेंबली का हलका NA 119 है जो मरियम नवाज के मुकाबले में है, दूसरा हलका NA 20 है। आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि सूरत हाल किस समत में जा रही है। अगर NA 20 और NA 119 के अंदर यह सूरत हाल होगी तो इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज कौमी असेंबली का इलेक्शन जीतती हुई नजर नहीं आ रही और वो कौमी असेंबली की इसी निशिस्त से उम्मीदवार है। अब लोग कह रहे हैं, लाहौर में बातें जबान ज़दे आम हैं, चूंकि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब के तौर पे लेके आए, ऊपर वो खुद वजीर आजम हूं और इस तरह से वो मरियम नवाज को एक कामयाबी के साथ उतारने का प्लान रखते हैं। लोग कह रहे हैं कि लाहौर से सूबाई असेंबली की सीटों के ऊपर मरियम नवाज को हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ही नहीं जीतने देंगे। इधर से आ गई सनम जावेद, उधर से घर से जो दोनों लोग हैं, आप अंदाजा कर लें कि मामला किस समत में जा रहा है और इनके साथ हो क्या रहा है। अब हो ये रहा है, लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी शायद वो जो बल्ले के निशान वाला काजी फायज ईसा का फैसला है उसका बोझ नहीं उठा पा रही। हां, अब कुछ सहाफियों को, यूट्यूबर्स को, एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करके अगर आप समझते हैं कि काजी फायज ईसा साहब के फैसले को तारीख में जस्टिफाई कर लेंगे, मेरा ख्याल नहीं होगा। उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे, फांसियों पर लटका देंगे, शरीयत कैंसिल कर देंगे, शनाख्ती कार्ड कर देंगे। देखें, वो मुश्किल वक्त में से गुजरेंगे, उनके खानदान, वो हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ये उनके सीने पे मेडल सजा हुआ होगा कि काजी फायज ईसा साहब के उस काले फैसले के ऊपर तनकीद करने की बुनियाद के ऊपर वक्त के काजी को ने उनको इस तरह, क्योंकि आप हुकूमत ये कर रही है जो भी कर रहा है, इसका भी ब्लेम काजी फायज ईसा साहब के ऊपर आएगा।
کیونکہ اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے تھے بھائی اختلاف رائے کی بات کر رہے تھے. تو آج جسٹس منیر نے تگڑا فیصلہ دیا. اب آپ کہیں گے سنم جاوید والی خبر بہت بڑی ہے. ایک اس کا پیرائے تو یہ تھا نا کہ مریم نواز گیم سے آؤٹ ہو گئی. نمبر 2، چونکہ سنم جاوید جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو 9 مئی والی چیزیں ہیں تو ان کی رہائی بھی نہیں ہونے دی جا رہی تھی. ایک کیس ادھر سے دوسرا کیس. اگر سپریم کورٹ نے اس خاتون کو اجازت دے دی ہے تو پھر مان لیجئے چیزیں کسی اور سمت میں جا رہی ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی وہ جو کرنے کی کوششیں ہیں وہ نہیں ہو پا رہی. اب اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ضرور ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو فوجی عدالتوں کا فیصلہ ہے، جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے جس فیصلے کو یا ملٹری کی فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیا تھا، اس فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. اور جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جو 8 رکنی بینچ ہے وہ اس مقدمے کی سماعت کرے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں یا کیا جو سمت ہے وہ اختیار ہوتی ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا جو سپریم کورٹ ہے وہ کرتی کیا. نمبر 2 آپ کو یاد ہوگا وہ جو شہر بانو کیس ہے جس میں ریٹائرڈ ججز کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. لگتا یہ ہے کہ سپریم وقت کا قاضی یہ چاہتا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور چیلنج ہو گیا. سماعت کے دوران اٹارنی جنرل بتایا اس کے پیچھے 2 راستے ہیں. جسٹس مظاہر علی اکمل نقوی، جسٹس اعجاز الاحسن، بہت سارے لوگوں نے کہا وہ ملک سے باہر جانا چاہتے تھے، شاید وہ بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ایک بینچ تشکیل دیا گیا ہے جس میں جسٹس امین الدین خان ہے. لارجر بینچ 2 31 جنوری کو سنے گا. اور جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس عرفان سعادت خان. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا اہم سینسیٹیو معاملہ ہے، تو اس سارے معاملے کے اندر آپ نے سینئر ججز کو کیوں نہیں بٹھایا؟ دوسرا، سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ جو ہے اس کو غیر آئینی قرار دینے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست جو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں بھی 5 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے. یہ بینچ بہت دلچسپ ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس مریب اختر صاحب ہیں، جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس جمال مندوخیل ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ ہیں. اب اس بارے میں دیکھنا کہ کیا فیصلہ آتا ہے اور یہ کس سمت میں چیزیں جاتی ہیں. یہ آج کی صورتحال میں ایک جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے باوجود آپ کسی شخص سے ملیں، کسی شخص سے پوچھیں، وہ کہتا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کسی کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. قاضی صاحب بلے کا نشان اڑاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. مطیع اللہ جان کے بقول الیکشن کمیشن نے بھی وہ وجوہات یا وہ وضاحتیں نہیں دی تھی بلے کا نشان لینے کے حوالے سے جو قاضی صاحب نے اپنے فیصلے کو لے کے دی ہیں. مریم صاحبہ جو ہیں وہ یہ فرماتی ہیں کہ دیکھیے جی مخالفین جہاں پہ جلسے کر رہے ہیں وہاں پہ نواز شریف کے منصوبے نظر آ رہے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہوتی تو آپ کو لوگوں کو اللہ کے واسطے نہ دینے پڑتے. پھر آج نواز شریف پوچھ رہے تھے کہ کیا عوام کو میرا دور حکومت یاد نہیں آتا؟ بورے والا میں جلسہ کرتے ہوئے آتا ہے. 16 مہینے آپ کا ہی دور حکومت تھا جب آپ کا بھائی وزیر اعظم تھا اور آپ بیٹھ کے لندن میں اجلاس کرتے تھے تو وہ آپ کا 16 مہینے کا جواب دینا. اور آپ کا نامزد کردہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی تو وزیر اعظم سال رہا، تو 2.5 سال آپ کے بعد آپ کی پارٹی نے حکومت کیا، لوگ اس کو بھول نہیں پاتے. 16 مہینے آپ کی مرضی کے بغیر شہباز شریف نے ایک فیصلہ کیا ہو بتا دیں. آپ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں نے آرمی چیف مرضی کا لگایا ہے، میں نے یہ فلاں چیز مرضی کی ہے، تو اب آپ مانیں. اور پھر نواز شریف کے کیا ہی کہنے. او بھائی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کے پاس حقائق ہیں، لوگوں کے پاس حقیقت ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں بورے والا میں موٹر وے بناؤں گا، عین ممکن ہے یہاں پہ ایئرپورٹ بھی بنا دیں. سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایئرپورٹس آپ کہاں کہاں پہ بنائیں گے؟ مانسہرہ میں ایئرپورٹ آپ بنا رہے ہیں، بورے والا میں ایئرپورٹ آپ بنا رہے ہیں. بھائی ملتان ایئرپورٹ تو لگتا ہے، کتنا فاصلہ لگتا ہے. اور شہباز شریف بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. ادھر وہ جہانگیر ترین جن کے متعلق جاوید ہاشمی کہہ رہے ہیں انہوں نے زندگی میں کوئی الیکشن نہیں جیتا،
وہ کہہ رہے تھے جی میں نواز شریف کے ساتھ مل کے معیشت بہتر کروں گا. تو بھائی آپ لوگ پچھلے تھوڑے عرصے میں ملے تو ہوئے تھے, آپ سے معیشت ٹھیک ہوتی تو آج لوگ تحریک انصاف کے ساتھ نہ ہوتے. اور آپ جس طرح سے دیکھیں معیشت اس وقت بہتر ہوتی ہے جب سیاسی استحکام ہو. وہ دانیال عزیز ان کا اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ دیواریں پھلانگ کر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے, لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ احسن اقبال کو ووٹ دیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ان کا اپنا بندہ کہہ رہا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صورتحال کیا. اور تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں یہ گڑبڑ کرنے جا رہے ہیں. ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق مصدقہ ذرائع سے نتائج میں خفیہ رد و بدل کے لیے ایک خفیہ سافٹ ویئر کی تیاری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. بدترین قبل از انتخاب دھاندلی کی کوششوں کے بعد انتخابی نتائج سے چھیڑ چھاڑ انتخابات کی ساکھ اور حیثیت کو خاک میں ملا دے گی. اور ادھر گرفتاریاں کی لٹ بردال. اب وہ ملتان میں کنونشن کرنے کے اوپر جاوید ہاشمی کے 2 داماد 2 نواسے 36 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے. اور ایس ایچ او نے اپنی مدیت کے اندر پھر لاہور میں این اے 117 وہاں پہ علی اعجاز بٹر صاحب اور پی پی 115 یاسر گیلانی جو ہے وہ الیکشن آفس کے افتتاح کے موقع کے اوپر پہنچے. وہاں پہ پولیس آ گئی اور علی اعجاز بٹر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. حالانکہ وہیں پہ چند روز پہلے علیم خان نے دفتر جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا, لیکن وہ تو پوری پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پہ پنجاب پولیس لوگوں سے یہ یقین دہانیاں لے رہی ہے جہاں جہاں تحریک انصاف کے لوگ کیمپین کرنے جا رہے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیں گے. اور پھر آج شہباز کھوسا جو لطیف کھوسا کے صاحبزادے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. پھر اب اطلاعات ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. ان کے بھائی خرم لطیف کھوسا نے اس بات کی تصدیق کر دیا. لیکن مالاکنڈ کے اندر لکی مروت وہاں پہ آج پاکستان تحریک انصاف نے بڑے بڑے کنونشنز کیے, لوگ نکالے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہونے والا ہے. اسی لیے عمران خان جو ہے وہ اتنے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.